باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، اہل حرم کے اس لٹے ہوئے قافلے کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں جو برسوں زندان شام میں قید تھا، ایسا زندان جہاں دن کی دھوپ اور رات کو اوس پڑا کرتی تھی۔ اسی زندان میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی قید تھی، جو روز پھوپھی سے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ سامنے ایک شعر لکھا ہے کہ دروں سے اس طرح تن عابد فگار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں۔ اللہ جانے کیسا قید خانہ تھا۔ عزیزان محترم، سید سجاد کے حوالے سے دو جملہ، اس کے بعد آپ کے سامنے تبرکات برآمد ہوں گے۔ عزیزو، جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بیت الحزن ایک مقام ہے جہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر شہزادی فاطمہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے وہاں کی زیارت کی ہوگی۔ وہاں یہ قافلہ ٹھہرا۔ جناب صغرا اکبر کے نشان قدم پر اپنے رخسار رکھ کر اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ روز انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ اکبر نے وعدہ کیا تھا صغرا میں تمہیں واپس لینے ضرور آؤں گا۔ عزیزان محترم، جب قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچا ہے، مدینے کے باہر ٹھہرا، صغرا لیٹی ہوئی تھی۔ ایک کنیز نے جا کر آہستہ سے کہا، صغرا جاگ، تیرا بابا آ گیا۔ عزیزو، صغرا نہیں اٹھی۔ ایک کنیز گئی، اس نے کہا، صغرا جاگ، تیرا چچا آ گیا۔ صغرا نہیں اٹھی۔ ایک کنیز نے کہا، تیری پھوپھیاں آ گئی۔ صغرا نہیں اٹھی۔ ایک مرتبہ ایک کنیز نے جا کر بڑے آہستہ سے کہا، صغرا جاگ، تیرا اکبر آ گیا۔ جیسے ہی اکبر کا نام سنا، ایک مرتبہ صغرا چونک کر اٹھی۔ کہاں ہے میرا بھیا؟ کہا، جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس مدینے سے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ اب صغرا اٹھی ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی ہے۔ جناب صغرا پردے میں چلی ہے۔ سامنے سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کنیزوں نے روک دیا، شہزادی ٹھہر جا۔ کہا، کیوں؟ کہا، سامنے ایک بوڑھا شخص نظر آ رہا ہے، ہم اس سے کہہ دے رہے ہیں کہ ادھر سے دور ہٹ جا۔ ایک مرتبہ صغرا ٹھہر گئی، کنیزیں گئیں، سید سجاد سے کہتی ہیں، بھائی یہاں سے دور ہٹ جا۔ کہا، کیوں؟ کہا، ادھر سے حسین بادشاہ کی بیٹی کو گزرنا ہے۔ پوچھا، کسے گزرنا ہے؟ کہا، حسین بادشاہ کی بیٹی کو گزرنا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، بار الہا، تیرا احسان ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، دیکھ میں پہلی بار کئی برسوں کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، میں اٹھ نہیں پاؤں گا۔ اپنی شہزادی سے کہہ دو میں منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جا رہا ہوں۔ شہزادی سے کہہ دو کہ گزر جائے۔ عزیزو، اب کلیجے میں طاقت ہو تو برداشت کر لینا۔ سید سجاد منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ اب سگی بہن سگے بھائی سے پردہ کر کے جا رہی تھی۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ جیسے ہی صغرا سید سجاد کے پاس سے گزری، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، صغرا، اگر مجھ سے چھوڑ کر جس اکبر سے ملنے جا رہی ہو تیرا بھیا نہیں آیا۔ جاتے ہوئے قدم رکے، بھائی آپ کون ہیں؟ میرے اکبر کو کیسے جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، صغرا مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا عابد ہوں۔ جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ پیچھے ہٹی۔ کہا، نہیں، میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، اس کے بال سفید نہیں۔ کہا، تمہیں بابا حسین کا واسطہ ہے، مجھے پہچانو، میں تمہارا بھیا عابد ہوں۔ قدموں سے لپٹ گئی، بھیا یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا، مت پوچھ، یہ نشان شام غریبہ کے ہیں۔ جب خیموں میں آگ لگی تھی، علی کی بیٹی نے مجھے اٹھایا ہوا۔ جزاکم ربکم، رو چکے، گریہ کر چکے،
خدا ان آوازوں کو آسمانوں تک لے جائے، رومال فاطمہ میں جگہ دے۔ عزیزو، اب آپ کے سامنے علم مبارک برآمد ہو رہا ہے، زیارت کریے۔ یہ وہ علم ہے جو عباس اٹھایا کرتے تھے، حسینی فوج کے عباس لے کر تو فرات پر گئے تھے، لیکن واپس عباس لے کر نہیں آئے تھے۔ عزیزو، کون عباس؟ سکینہ کے چچا عباس، زینب ام کلثوم کی ڈھارس عباس، بچوں کی پیاس عباس۔ عزیزو، جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، آواز دی آقا میرا آخری سلام، حسین چلے ہیں، عباس کے قریب گئے ہیں، بھائی اور بھائی میں گفتگو ہوئی، روح پرواز کر گئی۔ مختصر سے جملے میں خطابت کرنا ہے عزیزو، روح پرواز کر گئی۔ جملہ سنیے گا عزیزو، علم لیا، علم لے کر چلے۔ اب جیسے ہی علم لے کر حسین چلے ہیں، سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سمجھ گئی میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، بچوں کو بلانا شروع کیا، بچوں میرے قریب آؤ، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ اب بچے قریب آ گئے، اب جیسے علم قریب آتا گیا، اب جو علم قریب آیا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ چچا نہیں، بابا آیا ہے۔ چچا نہیں، دوڑ کر قریب گئی، بابا میرا چچا کہاں گیا؟ کہا تمہارا چچا تو فرات کے کنارے مارا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے تڑپ کر کہا، بابا لیکن صبح سے جو مارا گیا ہے، آپ اس کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، میرے چچا کے لاشوں کو کیوں نہیں لائے؟ اب مظلوم کربلا نے دل میں سوچا، عزیزان محترم اگر اس بچی کو بتا دیں گے کہ ظالموں نے تمہارے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے تو یہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی، بچی مر جائے گی۔ مظلوم کربلا نے کہا میرے لال میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، تیرا بھائی بوڑھا تھا، تیرا باپ بوڑھا تھا، 61 برس کا تیرا بابا، میرا بھائی 32 سال کا کڑیل جوان تھا، تیرے بوڑھے باپ سے جوان بھائی کا لاشا نہیں اٹھ سکا۔ جیسے کہا ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، اماں رباب، اماں فضہ، اماں ام لیلہ میرے قریب آؤ۔ بیویاں آ گئی، ایک مرتبہ کہا چلو میرے ساتھ فرات پر۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے بوڑھے باپ سے میرے چچا کا لاشا نہ اٹھ سکا، ہم فرات پہ چل کر اپنے چچا کا لاشا اٹھائیں۔ جزاکم ربکم۔ عزیزو، اب آپ کے سامنے اس شہزادی کی ہماری برآمد ہو رہی ہے۔ جناب اب آپ کے سامنے ذوالجناح کی زیارت برآمد ہونے جا رہی ہے۔ عزیزو، کون ذوالجناح؟ وہ ذوالجناح جس پر حسین سوار ہو کر گئے تھے۔ عزیزان محترم، رسول کی سواری جب پشت پر سوار ہوئے ہیں عزیزان محترم، تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے کانوں کے قریب جا کر کہا، اے نانا کی سواری، مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں لاتے لاتے تھک چکا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری پشت پہ سوار ہو کر ضرور جاؤں گا لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ ذوالجناح رونے لگا۔ اب جو ذوالجناح نے سمو کی طرف اشارہ کیا، اب جو مظلوم کربلا نے جھک کر دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، چچا گئے واپس نہیں آئے، بھیا گیا واپس نہیں۔ اب آپ کے سامنے اس بی بی کی ہماری برآمد ہو رہی ہے جس پہ رونا واجب ہے، اس لیے کہ اس بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اپنے ماں جائے کا ماتم کریں گے۔ عزیزو، جتنے مصائب زینب پر پڑے ہیں کسی اور بھی نہیں پڑے۔ کربلا سے لے کر شام تک اس بی بی نے اتنے مصائب سہے۔ علی کی بیٹی نے رو لیجئے دل کھول کر، شہزادی زینب کو پرسہ دے لیجئے۔ عزیزان محترم، یہ بی بی
فرش عزا پہ ضرور آئی ہوں گی جلوس ہمارے رنوں میں عزیزوں، اس لیے نہیں آئی ہوں گی رونے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے آئی ہوں گی کہ جس حسین کا ماتم ہم نہ کر سکے یہ عزادار میرے بھائیا کا ماتم کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ عزادار میرے اکبر کا ماتم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ دو جملے شہزادی کے حوالے سے، جب بچوں نے فرات پہ قبضہ کیا عزیزوں، شور اٹھا کہ زینب کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، یہ آواز خیام حسینی تک آئی، بیویاں دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کے پاس آئی، بی بی مبارک، کہا کس بات کی مبارکبادی دے رہی ہو؟ کہا تمہارے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے سنا نا، ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ جا ذرا جلدی سے مسلح لے کر آ۔ فضہ مسلح لائی، جناب زینب نے مسلح بچھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ، کہیں میرے بچوں نے پانی تو نہیں پی لیا؟ اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا ہوگا اماں کہے گی زینب میرا حسین پیاسا رہا، تمہارے بچوں نے پانی پی لیا، بار الہ میری عزت بچا لے۔ اسی اسنا میں ایک آواز آئی، ماموں میرا آخری سلام۔ جب بچے زمین پر گرے ہیں، حسین گئے ہیں، عباس گئے ہیں، دونوں بچوں کی لاشوں کو لے کر آئے ہیں، خیمے کے قریب آئے، آواز دی زینب تیرے بچوں کا لاشا آ گیا ہے۔ زینب دوڑ کر آئی ہیں، بچوں کے قریب گئی، کچھ نہیں پوچھا، ایک سوال کر دیا، اونا محمد میرے بچوں تم نے پانی تو نہیں پیا نا؟ جیسے ہی زینب نے کہا، ایک مرتبہ آن نے اشارہ کیا، ماموں حسین میرے قریب آئیے۔ ماموں عباس، محمد نے کہا ماموں عباس میرے قریب آئیے۔ حسین جھکے، عباس جھکے، آن نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھایا، حسین کے امامے پہ رکھا، محمد نے زخمی ہاتھ اٹھایا، عباس کے سر پہ رکھا، دونوں بچوں نے اپنے اپنے ماموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اماں ہم نے قبضہ ضرور کیا تھا لیکن ماموں کے سر کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے پانی نہیں پیا۔ یہ سننا تھا، زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا مولا تیرا احسان، میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، ورنہ اماں کہتی میرا بچہ پیاسا رہا، تیرے بچوں نے پانی پی لی۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی بیوی کی سواری آ رہی ہے جس نے ایسا کڑیل جوان کربلا میں کھویا ہے، جس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی، لوگ زیارت کرنے آتے تھے لیلہ کے اس چاند سے چہرے والے علی اکبر کی۔ جناب ام لیلہ کی سواری آ رہی ہے، یہ بی بی ایسی ہے، جب علی اکبر کا سر نو کے نیزے پر بلند ہوا تو یہودی عورتوں نے کہا تھا یا ایھا الہلال، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ ایک مرتبہ ایک محمل سے آواز آئی تھی بیبیوں اس جوان کی ماں ام لیلہ ابھی تک زندہ ہے۔ ساتھ میں جناب رباب کی ہماری بھی ہے عزیزان محترم، شہزادی رباب واقعات کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دن رات دھوپ میں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی سید سجاد کہتے تھے اماں اٹھو، کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، لیکن کہتی تھی میرے لال بیٹا بن کر کہتے رہنا، کبھی امام بن کر نہ کہنا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب مختار نے قاتلانہ حسین سے بدلہ لیا ہے، ایک ایک سروں کو کاٹ کر بھیجنا شروع کیا۔ علی اصغر کا سر بھیجا، علی اصغر کے قاتل ہرملہ کا سر آیا۔ جب ہرملہ کا سر آیا ہے، سر کو لیا، رباب کے قریب گئے، رباب اپنے رخسار زمین پر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ ماں میرے جملوں کو ضرور سننا، کلیجے میں طاقت ہو تو برداشت کر لینا۔ جناب رباب اپنے رخسار زمین پر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، ہرملہ کے سر کو لا کر شہزادی رباب کی آنکھوں کے سامنے رکھا اور پکڑ کر ہاتھوں کو سید سجاد نے کہا اماں جاگ، دیکھ کون آیا ہے۔ عزیزو جیسے رباب نے آنکھ کھولی تھی اور جیسے ہرملہ کے سر کو دیکھا تھا،
جیسے جملہ مکمل ہوا تھا، ایک جملہ کہا تھا، جیسے جملہ مکمل ہوا تھا روح پرواز کر گئی۔ جیسے سید سجاد نے کہا اے اماں دیکھیے کون آیا ہے، اب جو آنکھیں کھول کر ہرملا کے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ رباب نے کہا رباب میرے لال نے، رباب نے کہا ہرملا میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جملہ مکمل ہوا، روح پرواز کر گئی۔ سید سجاد نے پکڑا، جناب زینب نے پکڑا، اب جو اٹھایا آغوش سے گٹری گری جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اہل حرم کے لوگ پریشان کہ اس گٹری میں کیا ہے؟ اب جو گٹری کو کھولا کیا دیکھا؟ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کا کرتا اپنے بچوں کی یاد لے کر اب جناب ام فروا کی ہمارے کی زیارت کریے عزیزو۔ شب عاشور سمجھا رہی تھی اپنے لال کو، یہ بی بی دیکھ میرے لال میں غیر سید ہوں، تیرا بابا سید ہے، میرے لال اگر تو زندہ رہا اور تیرا چچا مارا گیا تو دنیا کہے گی کہ ماں نے بہکا دیا ہوگا۔ اے میرے لال میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ عزیزو یہی ہوا جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، حسین سرزمین کربلا پر گئے ہیں، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک گٹھری بنا کر لے کر چلے ہیں، خیمے کے قریب آئے ہیں، آواز دی زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ جناب زینب دوڑ کر باہر آئی، اب جو دیکھا تو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتی ہیں کبھی بائیں جانب، بھیا میرا قاسم کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گٹھری اتاری، اب جو زینب کے سامنے رکھی، اب جو زینب نے آہستہ آہستہ کھولا، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، دوڑ کر بھابی ام فروا کو کلیجے سے لگا لیا۔ بھابی نہ دیکھنا، ارے ماں ہو برداشت نہیں کر پاؤ گی، تیرا بچہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ بی بی ایسی بی بی کی سواری آ رہی ہے جو کبھی رسول پر روئی، کبھی بطول پر روئی، کبھی علی پر روئی، کبھی حسن پر روئی، حسین کے بھرے گھر کو کربلا میں روئی۔ عزیزو برسا دے لنا اماں فضہ کو، حسین زندگی بھر اماں کہتے رہے۔ جب انتقال ہوا ہے جناب فضہ کا، غسالہ غسل دینے کے لیے گئی، دوڑ کر باہر آ گئی، پانچویں امام سے فرماتی ہے بتائیے یہ بی بی کس مرض میں مبتلا تھی؟ ایک مرتبہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں غسالہ کیا بات ہے؟ کہا میں جب اس بی بی کے غسل کو دینے کے لیے گئی، جب میں کرتے کو اتارنا چاہا، میں نے دیکھا ایک زخم ہے جو پشت پہ لگا ہوا ہے، آج تک ہرا بھرا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے علی جناب محمد باقر نے فرمایا اے غسالہ یہ نشان شام غریبہ کے ہیں۔ جب میری دادی نماز شب پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا جو میری دادی کے پشت پر پیوست ہو گیا، جو آج تک ہرا بھرا۔ اب آپ کے سامنے علی اصغر کا جھولا، ماں بہنوں اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد رباب کے اس لال کے جھولے کی زیارت ضرور کرنا۔ کربلا کے جتنے بھی شہید تھے عزیزو، ایک مرتبہ شہید ہوئے تھے، لیکن رباب کا لال 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ جب شام غریبہ نمودار ہوئی، پسر سعد نے تمام سروں کو شمار کرنا شروع کیا۔ 71 سر نظر آیا، 1 سر نظر نہیں آیا۔ زانوں پر ہاتھ مار کر کہتا ہے شہید تو 72 ہوئے تھے، سر 71 کیوں ہوئے؟ ایک ظالم نے کہا پسر سعد
وہ تو حسین کے اصغر سے بچے کا سر ہے جسے حسین نے دفن کر دیا، اس سر کو کیا کرے گا؟ کہتا ہے نہیں، جاؤ جاؤ اس سر کو بھی لے کر آؤ۔ اب رات کے سناٹے میں ایک ظالم گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، جہاں زمین کو نم دیکھتا تھا زمین پر مارتا جا رہا تھا۔ یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا، تڑپ کر کہا رباب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب جلی ہوئی قناعت کا سہارا لے کر جناب رباب اٹھی۔ جو رباب نے منظر دیکھا خدا کسی ماں کو نہ دکھائے، کیا دیکھا؟ جیسے ظالم نے ایک نم جگہ پر نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ الجھ کر ایک ننھا سا لاشا باہر آیا، ظالم گھوڑے سے زمین پر آیا، سر و تن میں جدائی کی، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، نشیب کا رخ کیا، اے میرے والی و وارث جسے آپ نے دفن کر دیا تھا ظالموں نے اسے۔ قافلہ تو رہا ہو گیا، اب کس کا انتظار ہے عزیزو؟ آپ خاموش کیوں کھڑے؟ اب قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ جاننا چاہتے ہیں؟ ساری بیویاں تو اونٹوں پر سوار ہو گئیں، لیکن زینب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سید سجاد نے ڈھونڈنا شروع کیا، آواز دی اے امتی، اے پھوپھی اماں کہاں ہو؟ جناب زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندان شام میں گئیں، کیا دیکھا؟ زینب قبر سکینہ سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، اے سکینہ قافلہ جا رہا ہے میرے لال، بڑی تمنا تھی نا ساتھ جانے کی، ساتھ کیوں نہیں چلو گی؟ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے پھوپھی اماں اگر کربلا جانا میرے چچا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اے چچا آپ کے مرنے کے بعد میں نے پانی نہ پیا، اے چچا میں پیاسی رہی لیکن میں نے پانی نہ پیا، مدینے جانا تو میری سغرا کو میرا سلام کہنا اے سغرا مجھے بڑی تمنا تھی لیکن میں واپس نہ آ سکی۔ ماتم حسین